بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آج ہم اپنے فیمس ٹیچر کورین لینگویج ملک غلام مرتضیٰ صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ چیدہ سوالات پوچھیں گے اور جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ملک مرتضیٰ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور سب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ مرتضیٰ بھائی، اچھا آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس اکیڈمی میں ایز اے ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں؟ جی میں بڑ صاحب، یہ میرے پاس پیچھے نام بھی موجود ہے، دی بیسٹ ٹیکنیکل کالج ہے، اس میں لیکچر دے رہا ہوں۔ اس میں کورین کے علاوہ بھی جو ہے بہت سارے کورس کرائے جاتے ہیں، جس میں وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آٹو کیڈ، آفس مینجمنٹ، اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے موجود ہوتے ہیں جو ان کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے وہ بھی جو ہے ان کو بھی سکھایا جاتا ہے، اور انگلش جو ہے وہ لینگویج کے کورس اور بھی بہت سارے جو کورس ہیں سرویئر کے وہ کرائے جاتے ہیں۔ اور بڑے جو ہے ٹیلنٹڈ جو ہے ہماری میڈم ہیں جی، وہ انگلش کے جو کورس کراتی ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ان کے جو ہیں وہ یہ جو ہوتے ہیں امبیسیوں میں تو وہ پاس ہو کے جا چکے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے بڑی سکسیس جا رہی ہے اکیڈمی اس معاملے میں۔ چکوال میں اس وقت سکسیس بہت زیادہ سکسیس جا چکی ہے۔ اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ کوریا میں آپ کا گھر جو ہے کس شہر میں ہے؟ ہاں بڑ صاحب، یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کوریا میں بھی آپ کی ریزیڈنسی ہے کہ نہیں۔ بالکل جی، آپ کورسی میں سوان کے ساتھ اور سول کے سینٹر میں یوک ہے جی، کورین میں اس کے سنگتے یوک کہتے ہیں، اور سانکیانگ یونیورسٹی ہے جی، اس کے ساتھ جو ہے رہائش ہے جی، بالکل میری وہاں پہ رہائش ہے بڑ صاحب، الحمدللہ۔ اچھا مرتضیٰ بھائی، میرے علم میں آیا کہ آپ نے شادی بھی کورین فیمیل سے کی ہے، کورین ہے؟ الحمدللہ جی، شادی جو ہے میں نے وہیں پہ کوریا میں کی ہے جی، کم نینا ملک وانگ جو ہے وہ نام ہے جی، کم فیملی سے، اور الحمدللہ جی شادی وہیں پہ کی ہے، اور شادی کے جو ہے فائدے بھی بہت ہیں بڑ صاحب، اور شادی کے لاسز بھی بہت ہیں جی اس میں۔ ہاں اچھا مرتضیٰ بھائی، یہ شادی کر کے میرے علم میں یہ بھی آیا کہ شادی کر کے آپ پاکستان میں سیٹل ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑ صاحب وجہ تو ایسی خاص نہیں ہے، لیکن اہم بھی ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں پہ ایک میرے دوست ہے، انہوں نے بھی شادی کی تھی، اللہ نے انہیں بیٹی دی ہے، 2 بیٹیاں تھیں ان کی، تو وہاں پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ایڈجسٹ تھے، بات ہوئی ان سے کئی دفعہ، بہت اچھے میرے سے پرانے تھے، جاپان میں گئے، جاپان سے شادی کر کے کوریا میں گئے، بڑی اچھی ان کی جو ہے مسز تھی، لیکن سب سے اینڈ آف جو پرابلم ان کے پیش آئی کہ وہ ان کی جو دونوں بیٹیاں تھیں ان کو چھوڑ گئی تھیں، تو بس اس مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے انہوں نے مجھے بڑی ریکویسٹ کی کہ نام بھی خیر میں ان کا نہیں لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے ان کو بیس کرائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوریا میں رہ سکتے ہیں، بہت اچھی اکانومی ایڈوانس ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیس جو ہے وہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنانا ضروری ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ کوریا کی نا آب و ہوا کیسی ہے؟ کوریا کا یہاں کی نسبت جو ہے ایٹماسفیئر، آب و ہوا بہت صاف ہے جی، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے درخت ہیں وہاں پہ، بہت زیادہ، حالانکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے بارش آتی ہے تو بڑی کیئر کرتے ہیں، بارشیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں تو کیئر کرتے ہیں جی کہ کوئی جو ہے وہ چھتری وغیرہ اوسان وغیرہ لے کے، جو ہے چھتری کو اوسان کہتے ہیں، وہ نکلنے بارش کی جو پہلے ہو رہی ہوتی ہے وہ لازمی لے کے نکلتے ہیں کہ وہ کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جی، انڈسٹریل ملک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ ہماری آب و ہوا سے جو ہے یہاں پہ بھی الحمدللہ ہمارے علاقے بہت اچھے ہیں، بعض ایسے نہیں مینشن کرتا، الحمدللہ بڑی محبت ہے مجھے پاکستان سے، تو لیکن ہمارے علاقے بعض علاقوں میں جو ہے وہ اس طرح کے انڈسٹریل جو ہے وہ بہت گندا پانی اور اس طرح کے، لیکن وہاں پہ اس چیز کی بڑی کیئر کی جاتی ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے کوریا بہت اچھا ہے۔ نہیں، ہمارے تو الحمدللہ 4 موسم ہیں، تو کوریا کے کتنے موسم ہیں؟ پر سب یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ بھی 4 ہی موسم ہیں جی، تو لیکن ٹائم کے حساب سے جو ہے ابھی اگر یہاں کے اگر جو 1 بج رہا ہے تو وہاں کے 4 بج رہے ہوں گے جی، اس طرح ٹائم کے حساب سے وہ ہمارے سے 4 گھنٹے آگے ہے جی۔ وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے یا گرمی؟ گرمی اصل میں سردی جو ہے وہ -11 -13 تک بڑھ سب جاتا ہے ٹمپریچر، تو پھر گرمی بھی اس حساب سے، جو کیونکہ تینوں چاروں سائڈ سے سمندر ہے تو وہ بھی حبس وغیرہ ہوتی ہے، گرمیوں میں حبس ہوتی ہے، اور سردی بھی اپنا -11 تک جو ہے ٹمپریچر جاتا ہے جی۔
سردیوں کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ادھر ہے نا، گرمیوں کا دورانیہ زیادہ ہے؟ جی سردیوں کا بڑھ سب دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، گرمیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اب آپ نے نا تفصیل سے بتانا ہے کہ جو ہمارے دوست کوریا جا رہے ہیں، جانے اللہ تعالیٰ سب کو بھیجے، وہ جا کے وہاں شادی کریں یا نہ کریں، اگر وہاں شادی کریں تو وہیں رہیں یا پاکستان میں آ کے اپنی لائف گزاریں، یہ پورا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا تاکہ ہمارے دوستوں کو سمجھ آئے کہ ہم نے لائف کیسے گزارنی ہے، اور شادی کے بعد پریکٹیکل ادھر پاکستان میں سیٹل ہو جائیں یا کوریا ہی رہیں۔ بٹ صاحب بیسیکلی بیس تو جو ہے بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا لمبا سوال ہے، یہ جو ہے آپ نے کیا ہے، اس کی تو بڑی ڈیٹیل بنتی ہے، پھر جو ہے شادی میں نے کیسے کی یا کیا طریقہ کار ہے۔ ہاں شادی کرنے کی وجوہات تھیں ہماری تو وہاں پہ، کیونکہ 3 سال کے بعد ہمارا تو ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تھا، تو ہماری تو مجبوری تھی، اور مجبوری کے ساتھ کچھ اللہ پاک کا کرم تھا، تو اس بہاف پہ اللہ پاک کو یاد کرتے تھے، تو اللہ پاک نے جوڑا بنایا کم ایج، چھوٹی ایج میں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ شادی، جو میری مسز بھی تھی وہ بھی کم ایج میں تھی، تو اس طرح جو ہے وہاں کا جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کورین بھی، تو یہ ٹرینڈ وہاں پہ نہیں ہے جی، ابو ٹو 30، تو اب تو وہ شادی کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہوتے جی، فیمیل اور میل اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، بوائے فرینڈ یوجا چنگو نمجا چنگو بن کے رہنا پسند کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے شادی کرنے کے فوائد بھی ہیں اور شادی کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ پہلے فوائد کی بات کر لی جائے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اس ملک کے نیشنل ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کسی کمپنی میں بھی کوئی بزنس بھی اپنے بہاف پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ ایک 100 سال ایڈوانس ملک میں آپ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لاسز کے بارے میں بھی بات کر لی جائے تو لاس سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر مثال کے طور پر اچھی فیمیل مل گئی ہے تو پھر تو آپ مثال کے طور پر میرے اب ہے کہ انڈسٹریل ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اچھی مل جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگا۔ اگر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں یا آگے چل کے جو ہے اس طرح کے خود وہ ورک کرنے والی اگر مل جائے تو وہ آپ کے پاس وہاں کے لاء کے مطابق ان کے کہ فیمیل کے پاس جو ہے وہ آپ کا ATM کارڈ ہوتا ہے جی، تو وہ آپ کو جو خرچہ دے آپ جو ہے اس پہ چل سکتے ہیں، اگر آپ کو خرچہ نہ دے تو آپ جو ہے اس کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے جی۔ کچھ لاس ہیں، کچھ فائدے ہیں، اور بائی لک کچھ ایریے کے مثال کے طور پر آج بھی میری بات ہوئی اسٹوڈنٹ تو وہ کہہ رہا تھا سر جی کہ کیا ایک ہی ذہن کے ٹرینڈ رکھتے ہیں لیڈیز، ایسی بات نہیں ہوتی ہے، سول کے ایریے کے لوگ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، کیپیٹل ایریا ہے تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھا جو ہے بندے کو ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے زیادہ تر جو ہے ان کے دماغ میں مائنڈ سیٹ میں یورپین لوگ ہوتے ہیں، یورپین ہو، امریکن ہو، کینیڈین ہو، آسٹریلین ہو، تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی کوئی پرسنالٹی وائز ہو تو بالکل جناب اس کو بھی پریفر کرتے ہیں، لیکن مختلف سوال آتے رہتے ہیں میرے پاس، لیکن اب جو کنڈیشن ہے اگر شادی نہ کی جائے یہاں پہ، اگر سیٹلمنٹ کی جائے یہاں پہ شادی کی جائے تو وہ بیٹر رہتا ہے، اس لیے کہ کانٹریکٹ جو ہے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے، ہمارے ٹائم پہ 3 سال کا تھا، اب 9 سال ماشاءاللہ 10 مہینے تک چلا گیا۔ اسی طرح E7 کا جو ذکر پچھلی ویڈیو میں نے کیا ہے، اب جو ہے وہ 36,000 بندے کو، تقریباً 35 سے 36,000 بندے کو وہ E7 دے رہے ہیں۔ E7 کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ سیمی نیشنل ہوتا ہے، اس میں اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو آپ لے جا سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو یا باقی رشتہ داروں کو اس میں الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، تو بڑے اچھے لوگ سیٹلڈ ہو رہے ہیں۔ اب تو بہت ساری چیزیں جو ہیں سہولیات اور تبدیلیاں ہو گئی ہیں جی، تو اس لیے شادی کرنے کے فوائد بھی ہیں اور شادی کے لاسز بھی ہیں، آپ کو دونوں چیزیں بٹ صاحب میں نے بتا دی۔ اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ وہاں ذاتی گاڑی بھی لے سکتے ہیں، مطلب ذاتی ملکیتی گاڑی ایک تو ہوتی ہے نا، تو گاڑی تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ملکیت آپ کی شو نہیں ہوگی جی بالکل، اس میں تو آپ E9 ویزا، D8 ویزا، اسی طرح جو ہے میرا F2 ویزا، E7 ویزا، اینی تھنگ کوئی بھی ویزا ہو تو وہ پاسپورٹ پہ جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اب آ گئی اس میں ایک اور چیز کہ لائسنس، وہاں کا لائسنس بھی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے جی۔ پہلے یہ تھا ہمارے ٹائم پہ جو تھا یہاں سے ہم لے کے گئے تھے اسٹارٹ بیس پہ لائسنس، وہی پرمٹ سے چل جاتا تھا، لیکن اب اس کو کنورٹ کرنا ضروری ہے جی، وہاں پہ باقاعدہ پہلے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا ہمارے ٹائم پہ، اب ٹیسٹ ہوتا ہے جی، ٹیسٹ دے کے باقاعدہ لائسنس وہاں پہ لینا پڑتا ہے۔ اور گاڑیوں کی بات آ گئی کہ تو بہت سستی گاڑی ہے جی، یہاں پہ آئی تھنک سائیکل لینا
जो है मुश्किल है वहाँ पे गाड़ी लेना। मेरे पास बेहक वक्त में 3 गाड़ियाँ थी जी, ईगल, मैग्नस, डाइवो की गाड़ी थी, इसी तरह जो है एलेंट्रा जो है इसकी हुंडई की गाड़ी थी, इसी तरह जो है सोनाटा गाड़ी थी जी। ये 3-4 गाड़ियाँ जो है वो मेरे पास थी जी। और हर फॉरेनर के पास एक आधी गाड़ी होती है जी, और कोरियन के पास तो 3-3, 4-4 गाड़ियाँ होती हैं जी। तो गाड़ी रखना कोई मुश्किल नहीं है जी, वहाँ पे गाड़ी रखना आसान है, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो गाड़ी वगैरह रखते हैं जी। ये लाइसेंस आसानी से मिल सकता है? बट साहब पहले तो ये था कि हमारा टाइम पे तो बड़ा आसानी से मिल जाता था, जस्ट वो डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसफ़र कराना, वन विंडो पे जाना, तो वो लेकिन उसमें मैंने एक जगह जब मैं लाइसेंस लेने गया तो उन्होंने कहा जी आ जाएं जी, आपका वो चेक करते हैं। तो ढेर सारे कागज़ पड़े हुए थे, लेकिन एक चीज़ ख़ास ख्याल रखें कि वो 2 नंबरी चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो वहाँ पे मैंने पेपर देखे, जो है वो एबटाबाद साइड का लड़का था, उसके पेपर पड़े हुए थे ढेर सारे, तो वो लाइसेंस उसके साथ लगा हुआ था, कापी लगी थी वो, लेकिन जाली था। तो वो फिर मैंने कहा जी मेरा तो प्रोविंस जो मेरा सूबा है वो और है जी, ये और है जी, मेरा कैपिटल का है जी, तो लिहाजा ये जो है उस लिहाज से नहीं है, तो लिहाजा ये अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। उसे मुझे सेव करना पड़ा, अगर मैं वो मेंशन कर देता कि ये तो 2 नंबर है लाइसेंस, तो उसे वो डिपोर्ट कर देते। तो ये है कि लाइसेंस लेने की बात है, तो लाइसेंस अगर आप अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं तो लाइसेंस लेना इतना मुश्किल नहीं है कोरिया में जी। मतलब आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप पाकिस्तान से जाली लाइसेंस लेके ना जाएं, ओरिजिनल लाइसेंस बनवा के जाएं। कम से कम आपको ड्राइविंग लाजमी आनी चाहिए, ताकि वहाँ आपको बाद में कोरिया में परेशानी ना हो ड्राइविंग के लिए। तो लिहाजा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आखिर में मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों से कोरिया लैंग्वेज में बात करें, उन्हें बताएं कि मेरा चैनल कैसा है, इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। लेकिन टोटल जो बात होगी कोरिया लैंग्वेज में होगी, क्योंकि उर्दू में हम बात कर चुके हैं पहले। 안녕하세요. 잘 지냈어요? 그러면 내가 친구가 이거를 유튜브로 나와서 이거로 계속 비디오 찍어내요. 그러면 이건데 subscribe 해야 돼요. 또 좋아하면 다른 사람한테 또 이거로 보내야 돼. 장과 만드는 거 तमाम जो सारा में कर में मानी हुआ जो से मन्ना सफंगस मिनीदा खमसा मिनीदा। इसमें मैंने कहा है जी कि अपना बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं जी, इन्होंने जो है वो वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों को भी ये जो मूवी है यंगवा है किसी और को भी जो है वो भेज सकते हैं। तो मन्ना सफंगस मिनीदा, नाइस मीट यू जी, और खमसा मिनीदा, शुक्रिया। और इसी तरह जनाब आने से हो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, आने शमनी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा अस्सलाम वालेकुम है। अस्सलाम वालेकुम के तो खैर बराबर नहीं हम कर सकते, इसका तो रहमत है, मतलब है मीन्स, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हिंसा उसे कहते हैं जी। इसी तरह बहुत सारे और भी अल्फाज हैं जी जो वहाँ पे बोले जाते हैं। तो यही है जी कि मैंने यही कहा है कि जी वीडियो अगर किसी को अच्छी लगे तो आगे जो है सब्सक्राइब भी करें और जो है लाइक भी करें जी। शुक्रिया मुर्तज़ा भाई। अच्छा मुर्तज़ा भाई, मैं आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं आपके चैनल के, और आपके जो फॉलोअर हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं, मैं उन्हें इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हर संडे को मैं अपने मुर्तज़ा भाई जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जो पाकिस्तान में चकवाल वालों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, कोरियन लैंग्वेज सिखा रहे हैं उन दोस्तों को, हर संडे को इंशाल्लाह इनका जो चैनल, फ़िलहाल अपने चैनल पर ये मोटिवेट नहीं कर सक रहे, जो कोर्स करवा रहे थे लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज का यूट्यूब चैनल पे, वो हर संडे मैं अपने चैनल पे इनका कोर्स रेगुलर चलाया करूँगा। तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिर हर संडे को जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो मेरे भाई मुर्तज़ा भाई का ना वो ज़रूर देखिएगा हर संडे को वो वीडियो, वो कोर्स, ताकि आपका कोर्स कंटिन्यू रहे। अल्लाह ताला आप जी। उसमें बट साहब आपकी वो सॉरी बात काटनी आ गई, उसमें यही है कि जी मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी है और भी ज़्यादा मसरूफियात हैं, तो वो बट साहब को मैंने इस चीज़ पे जो है डिटेल किया कि ताकि हर संडे को जो है वीडियो मैं इनको शेयर कर दिया करूँगा, और ये इसी चैनल पे जो है आप लोग जो है आप लोगों को जो है हेल्प के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर, आपके कोई क्वेश्चन हो उसके तौर पर, वहाँ की जो डिटेल्स चाहते हों, और एक चीज़ जो है वो सवाल इन्होंने नहीं पूछा, मैं ही जो है उस चीज़ को ऐड कर देता हूँ। वो ये चीज़ के मिसाल के तौर पर वहाँ पे जो स्टूडेंट जाते हैं हमारी एकेडमी के, या मेरे गए हैं, या जो मुझे जानते हैं वहाँ पे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ
سے بھی ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. جیسے یہاں پہ جو ہے ایک لڑکا گیا, میرا اسٹوڈنٹ گیا, تو وہاں پہ جاتے ہی اس کی جاب لیس ہو گیا, تو اس کو باقاعدہ جو ہے الحمدللہ وہاں پہ 2 ماہ وہ جاب لیس رہا, جاب بھی جو ہے وہ کوشش کر کے لگوائی, اور اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی رہائش کا, کھانے کا کوئی اس کو پریشانی نہیں. اور اسی طرح مثال کے طور میرے ایک 2 اسٹوڈنٹ ہیں, وہ بیمار ہو گئے, وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, وہاں پہ ٹرانسلیشن کے طور پر بھی میں نے ہیلپ کی ہے جی. تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ سپورٹ کی جاتی ہے جی. تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو میری ویڈیو آئے گی وہ اسی چینل پہ آئے گی. اسی چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں, اور انشاءاللہ جو ہے تقریباً 1 ویک 2 ویک کے بعد آپ کو ایک ویڈیو ملتی رہے گی جی. اوکے, تھینک یو جی, اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو.